بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فیصل آباد کے بس اسٹاپ کے پاس رکا۔ میری نظر چند لوگوں پہ پڑی جو پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، برا حال بدحال سی شکل سے یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے درد لیے جی رہے ہوں، بال بکھرے، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں۔ اتنے میں ایک بھکاری میری کار کے دروازے کو کھٹکانے لگا۔ میں اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے پیسوں کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اللہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر آج کار میں ہوں تو اللہ کی رحمت ہے۔ شیشہ نیچے کیا، بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولا، صاحب جی بہت مجبور ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ میں بھکاری نہیں ہوں، بس حالات نے بھکاری بنا دیا ہے۔ جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ صاحب جی اللہ آپ کو مزید کامیابی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو دنیا کی ہر خوشی دے، اس لاچار غریب کی مدد کر دیں۔ صاحب جی بہت مجبور ہوں۔ میں بھی جذباتی ہو گیا، 100 کا نوٹ اسے تھمایا اور دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے ایک ہوٹل میں میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ میرے شوز پالش نہیں تھے، شوز کچھ گندے سے تھے۔ اچانک میری نظر پڑی، ایک بہت پیارا سا لڑکا سڑک کے کنارے دھوپ میں بیٹھا جوتے پالش اور مرمت کر رہا تھا۔ پاس ہی اس نے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، شاید پڑھائی بھی کرتا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا جلدی سے جوتے تو پالش کر دے۔ اس لڑکے نے جلدی سے میرے جوتے اتارے، پالش کرنے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ پریشان سا تھا، لیکن ہم بہت بےحس لوگ ہیں، بھلا کہاں کسی کی مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ اس لڑکے نے جوتے پالش کیے۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ لڑکا مسکرا کر بولا، صاحب جی بس 30 روپے دے دو۔ میں چلانے لگا، کاکا خیر تو ہے نا، میں نے جوتے پالش کروائے ہیں، نئے نہیں لیے۔ جس کو دیکھو لوٹ مچا رکھی ہے، 10 روپے لینے ہیں تو بتائیں۔ لڑکا خاموش ہو گیا، آہستہ سے بولا، صاحب جی جتنے آپ کا دل چاہے دے دیں۔ میں نے 20 روپے تھمائے اور چلا گیا۔ میں جب اپنے کلیگ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا یہ آواز میں نے سنی ہوئی ہے کہیں۔ مڑ کر دیکھا، ایک شخص شاید اپنی معشوقہ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان حکم تو کر، سونے کی انگوٹھی کیا ہار بھی دے دوں گا، فکر نہ کر، کل میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں کہیں گھومنے۔ مجھے تجسس ہوا یہ ہے کون؟ اتنے میں اس کے پاس ایک اور آدمی آ کر بیٹھا۔ ان میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک شخص بولا، ہاں بھائی کتنے کی دہاڑی لگی ہے؟ فون پہ بات کرنے والا شخص بولا، جناب پورے 3000 کی لگی ہے۔ یہ لیں 1000 روپے آپ کا اور 2000 میرا۔ دوسرا شخص بولا، دیکھ بہت ڈیمانڈ ہے اس علاقے کی، بہت سی پارٹیاں اس علاقے میں بھیک مانگنا چاہتی ہیں، تم کچھ زیادہ محنت کرو، اب 1000 سے کام نہیں چلے گا، سب مجھے 1500 یا 2000 دیتے ہیں۔ فون پہ بات کرنے والا بولا، سر جی فکر نہ کریں، آپ کو خوش کر دوں گا۔ دوسرا شخص چلا گیا۔ میں اٹھا، جب فون پہ بات کرنے والے کو دیکھا تو میری سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہی بھکاری تھا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا، اپنی مجبوری کے رونے رو رہا تھا، اب بڑے ہوٹل میں بیٹھا اپنی معشوقہ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ میں خود غلط تھا، ایک بیچارے جوتے پالش کرنے والے محنت کرنے والے لڑکے کو اس کا حق نہ دیا، 30 روپے اور بھکاری کو 100 روپے دے دیے جو کہ حقدار بھی نہ تھا۔ میں گھر آیا، میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میرے سامنے اس پیارے سے لڑکے کا چہرہ تھا، مجھے لگا وہ مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں دوسرے دن پھر گیا، مجھے بہت سے بھکاری ملے۔ میں نے عہد کر لیا اب کسی بھکاری کو 1 روپیہ نہ دوں گا۔ میں اس لڑکے کے پاس پہنچا جو جوتے مرمت کر رہا تھا، لیکن آج وہ کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کے پوچھا، بیٹا بتاؤ جوتے کب سے مرمت کر رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، صاحب جی 8 ماہ سے۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہوں، میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، پہلے ابا یہاں بیٹھتے تھے، اب میں وہی کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کتنے پیسے کما لیتے ہو دن میں؟ بولا، صاحب جی کبھی 100، کبھی 150 اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے چہرے سے غربت، بے بسی محسوس کر پا رہا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، گھر کا نظام چل جاتا ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، بس اللہ کا شکر ہے، کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔
میں اس لڑکے کی طرف دیکھ کے سوچنے لگا، لعنت ہو ایسے بھکاریوں پہ جنہوں نے اصل حقداروں کا حق مارا ہوا ہے۔ بھکاری نہیں، ان لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ یہاں دیکھو، بیچارہ مجبور حالات کا ستایا ہوا 100 روپے مشکل سے کما رہا ہے، اور دوسری طرف بھکاری بن کر 2-4 دعائیں دو، پھٹے کپڑے پہنو اور ہزاروں چند گھنٹوں میں کما لو۔ خیر، میں نے جیب میں سے 10,000 روپے نکالے، اس لڑکے کو دیے، وہ نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کو دیے، میں گھر آ گیا۔ میں نے ایک مٹی کا گلہ لیا اور عہد کیا، اس میں ہر روز 5 روپے ڈالا کروں گا، اور جب بھر جائے گا تو کسی مستحق کو دے دوں گا، لیکن کسی بھیکاری کے روپ میں لانتی کو نہیں دوں گا۔ خیر، 5 ماہ بعد میرا دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا۔ یہاں وہ لڑکا جوتے پالش کرتا تھا۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس لڑکے نے فروٹ کی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہوئی تھی۔ وہ اسی جگہ پہ ایک چھوٹی سی دکان نما ڈھابے میں بیٹھا ہوا۔ میں مسکرانے لگا، اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ جلدی سے دکان سے باہر مجھے جھک کر سلام کیا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے تعریف کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ صاحب، یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ آپ نے جو 10,000 دیے تھے نا، 10,000 میرے پاس تھے، میں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ اب اللہ کا شکر ہے 1,000 روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ اب ہم کو بھوکا نہیں سونا پڑتا۔ میرے دل کو ایک سکون سا ملا۔ پہلی بار میری روح کو اتنا سکون ملا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کچھ فروٹ خریدا اور وہ بہت خوش تھا۔ میں کار میں بیٹھا، سوچ میں گم ہو گیا۔ جنت اس بھکاری کو بھیک دینے سے نہیں ملتی۔ اللہ ایسے کسی بے بس کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس ملک میں لاکھوں طالب علم، مریض، مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کی محتاج ہیں۔ یقین رکھیں کہ صحیح مستحق کی مدد کریں تو 1 روپیہ بھی آپ کو پل صراط پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بھکاری کو اگر 1 لاکھ روپے نقد دے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر آپ کسی مزدور، سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا۔ آئیں، آج سب مل کر عہد کریں، بھکاری کو دینے کی بجائے مستحق تک اس کا حق پہنچائیں۔ اللہ ہمارا مددگار ہو، آمین۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔